جی بالکل، عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا، لیکن میں اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، اس لیے کہ قبرستان جانے سے دنیا یعنی اس زندگی میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس سے، اور آخرت کی یاد انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ اور انسان جب قبرستان جاتا ہے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میری یہی منزل ہے اور میں فانی ہوں اور باقی ذات صرف اور صرف خدا کی ہے۔ فقہائے کرام نے بس یہ بات بیان کی ہے کہ عورت نماز ادا کرے تو سمٹ کر نماز ادا کرے۔ عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جس بات کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح ایسے انداز سے گھر سے نکلنا اور ایسے لباس کے ساتھ نکلنا کہ جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کا ایک فاخرانہ انداز ہو یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا انداز ہو۔ اصل یہ مسئلہ ہے کہ اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ عورت کی امامت کے بارے میں ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ مطلقاً حرام ہے یا ناجائز ہے۔ ہاں، اس کے ثبوت میں ہمیں یہ دلیل ضرور ملتی ہے کہ حضرت ام ورقہ امامت کراتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر کیا تھا، وہ وہاں پہ اذان دیتے تھے۔ حضرت ام ورقہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک امامت کراتی رہیں۔ فقہائے کرام نے امامت کی جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے یہ شرط ہرگز نہیں ہے کہ امام کا مرد ہونا لازم ہے، بلکہ شرائط یہ ہیں کہ قرآن کا عالم ہو، نماز کے مسائل کو جانتا ہو اور باکردار ہو۔ یہ شرائط بیان کی ہیں، لیکن ہم ہرگز یہ بھی نہیں کہتے کہ عورت کو مساجد کا امام مقرر کیا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عورت کی جو پہلی ترجیح ہے وہ اس کا گھر ہے۔ استثنائی صورت کبھی یہ پیش آ جاتی ہے کہ جیسے کوئی عمر رسیدہ خاتون ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے اور محدثہ ہے، مفسرہ ہے، اور وہ موجود مردوں میں سب سے بڑی عالمہ اور فاضلہ ہیں، تو اگر وہ امامت کراتی ہیں اور مرد ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو یہ استثنائی ایک صورت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم عورت کی امامت کو مطلقاً حرام نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر کوئی استثنائی صورت ایسے پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہ عورت امامت کرا سکتی ہے۔ جی، اگر عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں اور ایک عورت جماعت کراتی ہے، امام بنتی ہے، تو اذان بھی ہوتی ہے اور اقامت بھی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں امامت کراتی تھیں تو پھر آپ اذان کا بھی اہتمام کرتی تھیں اور اقامت کا بھی۔ ہاں، اگر ہم ایک ایسے محلے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ اذان کی آواز آ جاتی ہے تو پھر وہاں پہ اقامت سے ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عورت کو اگر محرم کے بغیر سفر کرنے سے روکا گیا تو اس کی وجہ صرف اور صرف اس کی عزت، آبرو اور اس کی جان کی حفاظت پیش نظر تھی۔ اگر سفر محفوظ ہے تو عورت اکیلے بھی سفر کر سکتی ہے۔ حج کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے انسان کو رہنا ہوتا ہے اور حج کے جو مناسک ہیں وہ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کوئی عورت کا محرم نہیں ہے تو وہ ایک گروہ میں جہاں پہ خواتین ہیں ان میں شامل ہو کر وہ حج کے لیے جا سکتی ہے۔ جی، عورت بالکل ملک کی سربراہ بن سکتی ہے، پرائم منسٹر بن سکتی ہے، پریزیڈنٹ بن سکتی ہے۔ جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس قوم نے اپنا سربراہ عورت کو بنایا وہ فلاح نہیں پائے گی، یہ آپ نے فارس کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنی ملکہ، اپنا سربراہ چن لیا تھا، تو وہاں کا ایک خاص سیاسی نظام تھا، خاص پس منظر تھا، خاص حالات تھے کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ آج کون سا شعبہ ہے کہ جس میں عورتیں کام نہیں کر رہی؟ ہر شعبے میں عورتیں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ عورت کی آواز کا پردہ
اس حوالے سے ہمیں کوئی دلیل ایسی قرآن و سنت سے نہیں ملتی کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، جبکہ ہم اس کے برعکس یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی عالمہ اور فاضلہ خواتین کہ جنہوں نے درس دیے، جنہوں نے واعظ کیے، جنہوں نے مردوں کو پڑھایا، تعلیم دی، یہ تاریخ میں ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر حضرت محمد بن سیرین تھے، ان کی بہن فاطمہ بنت سیرین کہ جن کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء کا، ائمہ کا نام آتا ہے۔ اسی طرح بہت سی خواتین کے نام آتے ہیں کہ جن سے بڑے بڑے علماء نے اور فضلاء نے علم استفادہ بھی کیا تھا۔ اسلام کے حوالے سے یہ کہنا کہ اسلام عورت کو وراثت میں حصہ کم دیتا ہے، یہ لا علمی کی بنیاد پر یہ اعتراض ہے، اس لیے کہ پہلی بات یاد رکھیے کہ اگر کسی جگہ پر مرد کو زیادہ حصہ ملتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے گھرانے کا، خاندان کا کفیل ہوتا ہے، یعنی مرد کو جو بھی ملتا ہے، جو وہ کماتا ہے، اس میں سب گھر والے شریک ہوتے ہیں۔ اگر عورت کو کوئی حصہ ملتا ہے یا عورت کماتی ہے تو شریعت کے مطابق وہ صرف اور صرف اسی عورت کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت حصے ایسے ہیں کہ جن میں مرد کی بنسبت عورت کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی رسم اور رواج ایسا ہے کہ جس میں عورت کو حصہ نہیں ملتا تو اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے سماج سے اور ہمارے معاشرتی رویوں کے ساتھ ہے۔ حالت حیض میں عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی یا نہیں کر سکتی، اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن بہت سے علماء ائمہ ہیں کہ جو اس حق میں ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، جس میں ابراہیم نخعی ہیں، امام بخاری ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، ابن جریر ہیں، یہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے بخاری شریف میں کہ آپ کہا کرتے تھے کہ جنبی شخص قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک جنبی شخص کے جس کی جنابت اختیاری ہوتی ہے، اگر اس کو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے یا اس کے لیے جائز ہے، تو عورت کا جو معاملہ ہے وہ تو فطری معاملہ ہے، وہ پھر قرآن مجید کو کیوں نہیں پڑھ سکتی؟